ماں کے پیٹ میں پل لگانے کے لیے پیسہ کام بتایا تو پیسے مل گئے. کون ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان بھائی کی یاد آپ ہی دوستی کر کے آیا ہنستے ہو گئے. اگر نبی کا اعلان کریں مسلمان بھائی کی عادت کرو 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک جو رات کو کر کے اگلے دن تک صبح تک فرشتہ مغفرت کی دعا کرے. یہ کوئی جھوٹ ہے؟ کون ہے جس نے مسلمان بھائی کی عادت کی ہو اچھے لفظ کہہ کے پیار بھرے لفظ کہہ کے اس کی بیماری کے غم کو ہلکا کیا ہو؟ انہوں نے سارے صحابہ کو دیکھ کے نظر صدیق اکبر سے پڑی اور صدیق اکبر کے دیکھا حضور کو دیکھ رہے اپنے فکر سے زیادہ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. آپ نے فرمایا جو آدمی اس وجہ سے نہیں اٹھ رہا کہ اس کے عملوں میں ریاکاری دکھلاوا جائے گا بے فکر ہو کے کھڑا ہو جائے اس کے عمل کی قبولیت کی میں محمد الرسول اللہ ضمانت دے رہا ہوں. جلدی اٹھ کر دیکھو حضرت عمر بھاگ رہے تھے صدیق چھپ رہا تھا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجی عشاء کی نماز کے بعد میں بنانے آپ کی عادت کر کے گیا. عمر عشاء کے بعد نہیں فجر سے پہلے سارے صحابہ نے سمجھا ان کی نظر صدیق اکبر پہ پڑی. سارا کیوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے کہنے لگے کملی والے میرا بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی 3 ہو گئے بیمار ہے. اتنا بیمار ہے کہ بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکا. لیکن جتنا بھی بیمار ہو جائے فرض تو دور کی بات ہے کبھی تہجد کی نماز میں اس کی قضا نہیں ہوئی. آج میں تہجد کے وقت اس کی عیادت کرنے گیا. بیماری کی حالت کے اندر بھی وہ تہجد کے لیے مصلی سے کھڑا تھا. میرے آدمی کو پانی چھوٹ جائے گاڑی چھوٹ جائے زندگی کی نعمتیں سہولتیں چھوٹ جائے میرے آدمی کو برداشت کر لینا. نماز کا سجدہ چھوٹ جائے برداشت نہ کرنا. رب اکبر کی قسم ہے تم نے دیکھا نہیں ہے زور کی اذان ہوئی اثر مغرب عشاء کی اذان ہوئی. جوان بیٹے سے ابو جان نے کہہ دیا او بیٹے ذرا مجھے مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے آ جا. ابا جان کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑنے سگا بیٹا آ گیا. ابو کو پیچھے سے اتر کے مسجد میں آ گیا. آگے والا ڈرائیور موٹر سائیکل باقی دیکھتا رہ گیا نمازی دیکھتے رہ گئے اور اس سے دیکھ دھاڑ مار کے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو یہ کیسے خدا کے گھر میں آ سکتا ہے. میں نے سجدہ کرنے والوں کے رجسٹر میں اس کا نام دیکھا. باپ کا نام نظر آیا بیٹے کا نام بھی نظر آیا. مسجد کے دروازے سے قریب آیا میرے تھپڑ مار کر کے بھگا دیا. تم کیا سمجھتے ہو نماز چھوڑ دی مزے میں. حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر جس سے اللہ ناراض ہو جس سے راضی ہو. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بدلا میں دیتا ہوں اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے. الہ العالمین جس سے تو ناراض ہوگا اس سے مکان کی چھت چھین لے گا نہیں اس سے دکان کاروبار چھین لے گا نہیں. الہ العالمین صحت چھین لے گا جوانی چھین لے گا بال بچڑ دار اولاد چھین لے گا زندگی کی سانسیں چھین لے گا. فرمایا ساری چیزیں نکال کو میں برابر دوں گا لیکن میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اسے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا. پھر مسجد کا پڑوسی کیوں نہ ہو مسجد میں آنے نہیں دیتا. سامنے مسجد کی دکانوں میں دکاندار کرائے پر کیوں نہ ہو لیکن جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس دکاندار کو بھی میں مسجد میں آنے نہیں دیتا. اپنے آپ سے خریدا کرنے نہیں دیتا. دیکھو صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں قبلی والے آج تہجد کی نماز سے پہلے چھپتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى
بیٹی کی بات کہنا صدقہ، کسی کے آنکھوں کو صاف کر دینا صدقہ، ننگے کو کپڑا پہنا دینا صدقہ، بھوکے کو کھانا کھلا دینا صدقہ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا صدقہ، ننگے سر کو چادر سے ڈھانپ دینا صدقہ، بیوہ کے پردے کا انتظام کر دینا صدقہ، بے بسوں کے لیے بے بسی کی کو ختم کو دور کرنے کا دریا بنا دینا صدقہ، یتیموں مساکین کے لیے روٹی کا انتظام کر دینا صدقہ، اپنے کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کرا دینا صدقہ، جانوروں کے لیے پانی کا پیالہ بھر کے چھت پہ رکھ دینا صدقہ، اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑوں کے لیے چھٹاک آتی چھٹاک برقی کی کھاد لے کے درختوں کی جڑوں کے اندر پھینک دینا صدقہ، تھکے ہوئے کو سیدھے رستے پہ لانا صدقہ، روتے ہوئے کو ہنسانا صدقہ، بے نمازی کو نمازی بنانا صدقہ، بیٹی کو دیندار بنانا صدقہ، قرآن پڑھنے والوں کے لیے تعاون کر دینا صدقہ، رب اکبر کی کا کام ہے اللہ اکبر، کسی مجبور کو سینے سے لگا کر اس کی مجبوری کو دور کر دینا سب سے بڑا صدقہ۔ دوسرا اعلان نبوت کی زبان سے ہوا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کون ہے وہ آدمی جس نے آج کے دن نقلی روزہ بھی رکھ لیا ہو۔ حضرت عمر پہلے کھڑے دیکھ کے رہ گئے، جلدی سے آگے بڑھے، حضرت عمر صدیق اکبر کے پاس آئے، اپنے دونوں ہاتھوں بازوؤں کو ابو بکر کی بغلوں میں ڈال کے کھڑا کر دیا اور حضور کا سامنا کرا کے کہنے لگے کملی والے کوئی کرے نہ کرے، کوئی رکھے نہ رکھے، لیکن مجھے یقین ہے یہ کام ابو بکر نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا گھر ہلا دیا، یا رسول اللہ نے آج نفلی روزہ بھی رکھ لیا۔ تیسرا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ آدمی جس نے آج فجر کی نماز سے پہلے صدقہ بھی کر دیا۔ سارے صحابہ انگلیاں ڈال کے بیٹھے، کون ہو سکتا ہے؟ بھلا صبح صبح کوئی فقیر ملے گا روز وقت کس کو صدقہ دیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ابو بکر نے کندھے پہ ہاتھ مارا، ابو بکر مجھے پتا یہ کام تو ہی کر کے آیا ہو۔ صحابہ نبوت کے مزاج سے بات تھے، نبوت صحابہ کے مزاج سے بات تھی۔ حضور کو پتا تھا کہ جو اللہ نے وصف میرے سینے میں بھرے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زبان آپ کے ذریعے سے صحابہ کے سینے میں ڈالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد خواب دیکھتے ہیں، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا فجر کی نماز حضور کا انتقال ہو گیا، آپ نے فرما کے پردہ فرما کے کبھی مسجد نبوی میں آیا، فجر کی نماز میں حضور مصلی پہ بیٹھے تھے، نماز ہوتی تھی، حضور علیہ السلام سے آمد کی طرف کر کے بیٹھے تھے، اتنے میں کوئی آدمی حضور کا کھاد لے کے آیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا، آپ نے سب سے آتا میں تقسیم کی، حضرت علی کہتے مجھے صحابہ میں کوئی سارا کر کے اپنے سامنے بلا کے اٹھا لیا، ایک حضور سامنے سے اٹھائی، یوں کر کے کیڑا نکالی، حضرت علی کہتے میرے منہ میں دے دی، میں نے کھائی، ابھی پوری نہ کھائی، دوسری اٹھائی، کھڑکی نکالی میرے منہ میں دے دی، کبھی دوسری نہ کھائی، تیسری اٹھائی، کھڑکی نکالی، ہاتھ سے پکڑ، میں نے کہا یہ میرے منہ میں دے گئے، لیکن جی سوچتا جلدی سے بشار بن گئی، اتنے میں بلال کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی، روتا روتا حضور کے روزے پر حاضری دے کے مسجد میں آیا، فجر کی نماز ہوئی، لیکن وہی منظر دیکھا جیسے میرا نبی بیٹھا تھا، ایسے حضرت عمر نمازیوں کی طرف کر کے اسی انداز سے بیٹھے۔ اتنی دیر میں ایک جوان کھجور کا تھال لے کے آیا، حضرت عمر کے پاس رکھ دیا، آپ نے ایک کھجور اٹھائی صحابہ کو دے دی، میری طرف عمر کی نظر پڑی، مجھے اشارہ کر کے بلا لیا، حضرت عمر نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، ایک کھجور کو پھاڑا، چیرا گٹی نکالی، وہ کھجور میرے منہ میں دے دی، دوسری کی چیری پھاڑی، گٹلی نکالی میرے منہ میں دے دی، تیسری کی گٹلی نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے خواب میں تو میں خاموش رہا،
لیکن میرے سے رہا نہ گیا، میں نے حضرت عمر سے کہہ دیا اے عمر تیسری کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عمر روزہ انور کی طرف منہ کر کے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اے علی اگر تجھے رسول اللہ کھلا دیتے تو عمر بھی تجھے تیسری کھجور کھلا دیتا۔ قربان جاؤں صحابہ، کبھی نبی کے یاروں پہ انگلی نہ اٹھانا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر کی تکبیر و مرتد امام الانبیاء ناراض ہو جائے گا۔ کبھی سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو پورا نہ کہنا، رب اکبر کی قسم ہے باعث کورونا آ جائے گا۔ کبھی کھانے والے عمر کو کچھ نہ کہنا، سیدہ حفصہ تڑپ جائے گی۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد گھر آ جاتے، بیوی روزہ کا ہاتھ جوڑتی، عمر آج نہیں کر، عمر کی آنکھوں سے آنسو آتے، جو تیرا کام ہے وہ کام کر، میں تو روتی روتی جاتی دروازے کے پیچھے سے لکڑی کا ہتھوڑا اٹھا کے لاتی، عمر کے ہاتھوں میں لا کے دے دیتی۔ عمر نے لکڑی کا ہتھوڑا اپنے لیے بنوایا تھا، میں ہاتھوں میں لا کے دیتی۔ عمر اپنے پیروں کو پسار دیتا، لمبا کر لیتا، پھر حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے وہ ہتھوڑا اپنے پیروں کے ٹخنوں پہ مارا کرتا اور ٹخنا مارتا، چیخے مار کے روتا، درد ہوتا۔ کیا خوراک تھی، جو کی سوکھی روٹی خوراک تھی، کیا خوراک تھی میرے عزیزوں، کبھی سالن مل جاتا کبھی نہیں تو پانی سے کھا کے گزارا ہوتا۔ کیا لباس تھا، 23 سے ود والا کرتا پہنتا، کیا پگڑی تھی، اللہ اکبر، جو دائیں بائیں سے پھٹی ہوتی۔ عید کی نماز کے لیے عید پڑھنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگوں نے حضرت عمر کے پیر میں دیکھا، رک گئے۔ عمر کیا بات ہے، عید کا دن ہے، آج تیرے پیر میں جوتا کوئی نہیں۔ ایسے عمر رونے لگے، کہنے لگے عمر کی تنخواہ اتنی اجازت نہیں دیتی کہ عید کے دل بھی نیا جوتا خرید سکے۔ کیسے کیسے آسمان نے لوگوں کو دیکھا ہے اور دیکھ کر آسمان انہیں آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد یاد کرتا ہے، تو تیری بڑی شکلوں پر آسمان ٹوٹتا ہوگا۔ ہتھوڑا لے کے پیروں کے ٹخنوں پہ زور زور سے مارتے، پھر چیخ کے روتے۔ بیوی کہتی عمر بس کر چپ کر جا، قیامت کا دن، حساب کا دن بڑا سخت ہے۔ پھر ٹخنے پہ ہتھوڑا مارتے اور رو کے کہتے عمر بتا آج سارے دن میں کتنی تجھے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کبھی اب ہم نے بھی اپنے جسم پہ چوٹی بھری، کبھی ہمارا بھی گرم دودھ پینے کو دل نہ کیا ہو، روٹی کا لقمہ اندر ڈالنے کو دل نہ کیا ہو، یا جس منہ سے کھاؤ چوتھے وقت کی روٹی اور 5ویں وقت میں چائے پی رہا ہو۔ اے ظالم، 5 وقت کی نمازوں کے سجدے تیرے دروازے سے چلے گئے، تو 5 مرتبہ کھانا تو کھا چکا لیکن 5 نمازوں کا تجھے سجدہ نہ کیا۔ اے رب اکبر کی قسم ہے، تو دودھ پینا تو دور کی بات ہے، اللہ کی دنیا کے اندر تو سر اٹھانے سے قابل نہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتا یہ کام ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ابو بکر مجھے پتا یہ آپ نے کام کیا ہے، اٹھو اور بتلاؤ، تیرا صدقہ بھی نکالنا ہے، کیونکہ ابو بکر سے انسان بھی نکالنا ہے۔ تو ابو بکر صدقہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہنے کملی والے آج میرے باپ کی فجر کی نماز سے پہلے صدقہ کر دیا، تینوں کام اللہ نے میرے سے لے لیے۔ ابو بکر بتا تجھے صدقہ کیا کیا؟ کملی والے آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میرے بیٹے کا بیٹا میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا۔ آج میرے عزیزوں بچہ اگر صبح اٹھ جائے، بجائے ابا یوں کہے وضو کر کے نماز پڑھ لے تیرے لیے گرم پانی کر دو، ابا جان کے چل آج نصیبوں سے اٹھ گیا مسجد میں آ جا، بلکہ ماں باپ اپنی رضائی اپنا لحاف اس پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے سو جا سکول جانے میں بڑا وقت پڑا ہے۔ اللہ اکبر، جسے خود سجدے سے روکتے ہو وہ تیرے مرنے کے بعد سجدہ کر کے تیری میری قبر کو ٹھنڈا کہاں سے کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، پوتا وضو کر کے میرے ساتھ مصلی پر آ گیا، میں تہجد کی نماز کا سلام پھیرا، میرے بچے کو دیکھا، مجھے ایسا لگا جیسے سجدے نہیں پڑا آرام کر رہا ہے، مجھے بڑا پیارا لگا۔
میرے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، دیکھ کتنا پیارا لگتا ہے تیرا میرا بچہ، انگریزی بولنے پیارا لگے گا، 1 2 3 بولنے پیارا لگے گا، ٹچ موبائل چلائے پیارا لگے گا، باپ موبائل کو لاک لگا دے بیٹا کھول کے دکھائے پیارا لگے گا۔ شراب صحابہ تمہیں بچے قرآن پڑھتے پیارے لگتے تھے، دیویوں کی نیزے کی نوک پر گردن کٹواتے، تلواروں کے سائے میں لہولہان ہو کر سجدہ کرتے، تمہیں اپنے بچے پیارے لگا کرتے تھے۔ ہماری عمر میرے ابھی تو 45 کے قریب چل رہی ہے، آپ کی پھر ابھی بونس کی زندگی ہے، جوڑ میں در کمر میں در، اللہ اکبر، آنکھوں کی بینائی سمجھ لو، فرشتہ اپنے گھر سے چل گیا، تیرے میرے گھر پر قریب آ کے رکنے والا ہے۔ یہ اشارے ہیں جوانوں جنہوں نے بھی چھاتی کے بندر میں، میرے پاس صرف 4-5 منٹ ہے، جنہوں نے بھی چھاتی کے بندر نہیں اتر کے سنتے خدارا خدارا خدارا، چہرے کے حسن پہ نہ مرنا، گود کے حسن کا انتخاب کرنا، چہرے کا حسن تباہی کی طرف لائے گا، گود کا حسن تمہیں جنت کا رستہ دکھائے گا۔ گود اگر قرآن والی ہوئی، گود کا التفاف اگر قرآن ایمان والا کرو گے تو آؤ تمہیں اس بچے کی مثال دو جس ماں کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، جس بچے کو حسین کہتے ہیں، بچہ قرآن والی گود میں آیا، اپنی ماں کی گود سے اپنے ماں کے سینے سے دودھ پینے لگا، ماں نے دودھ پیتا دیکھ کر مسکرا کے کہا ہوگا اور میرے بچے میرے دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ بچے نے بھی دودھ کے گھونٹ بھرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا ابا مجھے آپ بچہ نہ سمجھنا، میرا ابا علی المرتضی، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ، میرا نانا محمد الرسول اللہ، میری ابا فاطمہ الزہرا، ابا جان مجھے یہ نہ سمجھنا میں تیرے دودھ کی قیمت ادا نہ کروں گا۔ ابا آج کی اس گفتگو کو، آج کے دودھ پینے کے انداز کو یاد رکھ لے، ابا جان تجھے مجھے گود میں قرآن سنایا، ابا جان کر بلا کے میدان میں میں کی نوک پر چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ مقدروں والے وہ لوگ تھے جن کے بچے کامیاب ہو کر ماں باپ کو خود کرتے رہے، کہنے لگے بچ پوتا میرا صدقے میں گیا، مجھے بڑا پیارا لگا، میں نے بیوی سے کہا جلدی کر 2 روٹیاں پکا، اس کے ناشتے کا انتظام کر، آج بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بیوی نے میری گھر والی نے 2 چپاتیاں پکائی، میرے پوتے نے سلام پھیرا، میں نے اس کے آگے لا کے رکھ دی، میری گھر والی نے، اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا تو کھا، میں ابھی آ رہا ہوں، مقتداروں تو بھی پیچھے آ جا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، ایک آدمی نے میرے کرتے کا کونا پکڑ کے کھینچ دیا، میں نے مڑ کے دیکھا نیچے بیٹھ کے رو رو کے ٹھنڈے ہو کے بھر رہا ہے، کہنے لگا ابو بکر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، تجھے کیا پتا میں کل کا بھوکا ساری رات دروازے پہ بیٹھ کے تیرا انتظار کرتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تجھے کیا پتا میرے گھر میں ہے کہ نہیں، خیر ملے گی نہیں ملے گی، سنو سنو سنو، وہ جوان کہنے لگا وہ میرا ابو بکر تجھے کیا پتا، بڑی امیدیں لے کے آیا، رب اکبر کی قسم ہے میں تیرے دروازے پہ ہرگز نہ آتا اگر ہجرت کی رات امام الانبیاء کو تیرے دروازے پر میں آتا نہ دیکھتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بات سنی، اندر چلے گئے، آپ کے پوتے نے ایک روٹی کھا لی تھی، ایک باقی رہ گئی تھی، آپ نے فرمایا او میرے بچے ایک کھا لے، پیٹ نہ بھرے اللہ کر دے گا، 2 کھا کے بھر لیو، لیکن تیرے سے زیادہ ضرورت مند باہر بیٹھا ہوا ہے، اپنے باپ کی اونچی چوکٹ مکان کے دروازے کی داتے کی لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر، نوجوانوں خدا را خدا را خدا را منکیرا کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگوں کی انگلیں تمہارے ماں باپ کی قبروں پہ اٹھنی شروع ہو جائے۔ اپنے گناہ کی لذت اور اپنے جسم کی شہوت کو روک دینا، ماں باپ کی قبر کی اب ہلنے سے بچانا، خدا پاک کی قسم اگر بیٹا غلطی کر جائے دنیا نسلوں تک تو گالیاں دہنی شروع کر دیتی ہے۔ کیا کرو گے اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو رلا کر، کیا کرو گے اس بیت والوں والے کو رلا کر، وہ روئے گا
اللہ اکبر. بزرگوں سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے لوگ جھولی پھیلاتے تھے اللہ مجھے اولاد دیتے، اب اولاد کے کرتوت دیکھ کے جھولی پھیلا کے روتے ہیں. اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہی ہونا بہتر تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر چلے گئے. پوتے نے ابا کے کہنا مانا، ایک روٹی چگیر میں دے دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روٹی باہر لائے، فقیر کے آگے سائل بھوکے کے آگے رکھ کے مسجد میں چلے گئے. اللہ اکبر. کملی والے میں آج صدقہ بھی کر کے آیا. حضرت عمر پہلے حضرت صدیق کے عمل پہ مسکرا رہے تھے، یہ عمل سن کے رونا شروع کر دیا. کیا بات کہتے ہیں، ہم نے حضور کی طرف دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق بھی روتے روتے بیٹھنے لگے. حضور نے اعلان فرمایا، ابوبکر کیوں بیٹھا؟ ابھی تو تجھے خدا کا سلام پیش کرنے کے لیے جبرائیل میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے. دیکھ تو پھر کیا کہہ رہے جبرائیل. ابوبکر تجھے کیا پتا جب تو آ کر اپنے اعمال بتلا رہا تھا، جبرائیل تیرے ہر عمل پر تجھے اللہ کا سلام کہہ رہا تھا. اللہ کے رسول مجھے سلام آیا. ابوبکر اپنے ہاتھ میں گارے ہچکیاں تو روتے روتے بیٹھنے لگے. اور میرا ابوبکر کھڑا ہو جا. دیکھ کے جبرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں. ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر تو نے آج ایسا کام کیا، اللہ کو ایسا پسند آیا. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ساری امت میں ابو قحافہ کا بیٹا ابوبکر اتنے مقدر والا قیامت کے دن میں ڈانڈے مارکر میں کھڑا ہوگا. جنت کے 8 دروازوں پہ ابوبکر کو داخل ہونے کی آواز آئے گی. ان لوگوں کی زندگی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو نیکی کر کے چلے گئے، بس آپ لے گئے. اب کچھ ایسے کام دنیا سے کر کے چلے جائیں. نماز میرا دن وہ آدھے گھنٹے کا روزانہ کا دین ہے، باقی 23.5 گھنٹے کا دین سیکھیے. روزہ 1 مہینے کا دین ہے، زکات 1 منٹ کا دین ہے. پورے سال کا حساب لگایا، چیک کاٹ کے زکات ادا ہو گئی. حج 5 دن کا دین ہے. باقی میرا دینوں اللہ اکبر 11.5 مہینے 10.5 مہینے کا دین بول سیکھے گا. بیٹی کو اللہ اکبر جوان کر کے ایمان اور دولت، ایمان یقین کی دولت، عزت آبرو اور حیا کی دولت کے ساتھ بیانہ کون سیکھے گا؟ بہن کا مقام کون سیکھے گا؟ بیٹی بیٹے کو وراثت میں برابر حق دینا کون سیکھے گا؟ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا کون سیکھے گا؟ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنا کون سیکھے گا؟ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے مال جان لگانے کا حق ادا کرنا کون سیکھے گا؟ خدا کے واسطے قرآن کا حق کون ادا کرے گا؟ اللہ کے دین کا حق کون ادا کرے گا؟ من کے رہتے لوگوں، آخری بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اپنے گھر میں کوئی قرآن کا بوٹا لگا لو. 5ویں کا امتحان ہو چکا، 8ویں بورڈ کا امتحان ہو گیا. میرے عزیزوں 15 ڈگریوں کی فائل بڑی گھر میں پڑی ہے. بچہ پھر بھی برف بیچ رہا ہے، بچہ پھر بھی ابے کے ساتھ ترخانوں کا کام کر رہا ہے، کھیتوں میں کام کر رہا ہے. اللہ اکبر، اس سے بہتر نہیں ہے. گنتی آ گئی، حساب کرنا آ گیا. اور پڑھاؤ، اللہ کرے تمہارا بچہ ڈاکٹر کی صورت میں، وکیل کی صورت میں، انجینئر کی صورت میں، جج کی صورت میں مسیحا بن جائے. لیکن میرے عزیزوں یہ سوچ ادھوری کی ادھوری رہ گئی. کوئی صاحب پھر کیا کرے؟ اپنے گھر میں کوئی قرآن کا بوٹا لگا لو. مطلب کیا؟ پوتے کو مدرسے میں داخل کر دو، بیٹے کو مدرسے میں داخل کر دو، نواسے کو مدرسے میں داخل کر دو، بچی کو بنات کے مدرسے میں داخل کر دو. رب ذل جلال کی قسم ہے، یہ بوٹا لگا کے اگر قبر میں چلا گیا، اگر یہ بوٹا جوان ہو گیا، اس کی ٹہنیوں نے سایہ دینا شروع کر دیا اور اس کی ٹہنیوں نے پھل دینا شروع کر دیا. رب اکبر کی قسم ہے، سایہ قبر کے اوپر آئے گا اور ان پھلوں کا ذائقہ اللہ تیری میری قبر میں پہنچائے گا. کرو گے کوشش؟ یہ کرتے ہو؟ ہمارے پاس اور تھوڑی ہے کہ تم محنت بھی کریں گے. خدا کے واسطے لگا کے دیکھو گھر کے اندر قرآن کا گلشن، اور ایسا کام کر جاؤ اللہ کے گھر کی، مدارس دینیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے اور خود بھی اس کام کے لیے تیار ہونے کے لیے. زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی.
ہر حالت کے اندر میرے سے اللہ کوئی ایسا کام لے لے جس کام کے ذریعے سے اللہ کا دین بلند ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اونچے طریقے تیری میری زندگی کے اندر آ جائے، یہی انسان کی زندگی کی کامیابی ہے، یہی بقا ہے، یہی فلاح ہے، یہی دنیا آخرت کا خزانہ ہے، اور یہی قبر اور حشر اور میدان میں باچرنے اور جہنم کے عذابوں سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پڑھنے اللہم صل